روس، یوکرائن، اسرائیل، فلسطین، کیا یہ ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ تو کئی دفعہ پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے. ہم چونکہ اس ایرا میں ان ساری چیزوں کو میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں. دیکھیں صدام حسین کی جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت بھی تیسری ورلڈ وار تو بنا دی تھی ساروں نے، عربیوں نے بھی، اجمیوں نے بھی. اور اس کے بعد جب افغانستان کی وار شروع ہوئی پھر تیسری عالمی جنگ انہوں نے بنا دی تھی. اس سے بہت پہلے 67 کی جب جنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد 73 کی جنگ جو عرب ملکوں کی ورسز اسرائیل کے، اس وقت بھی رشیا نے سارا اسلحہ دیا تھا شام کو بھی اور مصر کو بھی اسرائیل سے لڑنے کا. ادروائز مسلمانوں کی تو کمپیٹنسی نہیں تھی، اور مصر نے 73 میں وہ چھنا ہوا علاقہ واپس لے لیا تھا جو 67 میں ان سے چھن گیا تھا. وہ کس طرح واپس لیا تھا؟ وہ مطلب نہ تو بغداد شریف والوں نے اسلحہ دیا تھا نہ اجمیر شریف والوں نے، وہ روس شریف ہی کام آیا تھا، ایک کمیونسٹ ملک، انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. اور آج بھی رشیا جو ہے اس کی اپنی گیم ہے. جو یوکرین میں وہ جنگ لڑ رہا ہے نا، ہم تو اس جنگ کو غلط سمجھتے ہیں. آج کے اس ماڈرن دور میں کوئی ملک انویژن کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، خان صاحب اس وقت پھونک چڑھائی ہوئی تھی لوگوں نے، خان صاحب جو ہے وہ رشیا کی حمایت کر رہے تھے، میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا یہ غلط ہے. وہی ہوا 3 دن بعد ہمارے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ انویژن ہے یہ. اچھا، پھر خان صاحب جب نکالے گئے تو خان صاحب کو ضرورت پڑ گئی یورپ اور امریکہ کی. جب اس صحافی نے انٹرویو لیا اس نے کہا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ خان صاحب جو سارا حقیقت ٹی وی اور فلانے ٹمکاڑے ٹی ویوں سے اور سوشل میڈیا سے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی رشیا کے زمانے میں، ہوا نکل گئی. خان صاحب نے کہا بالکل رشیا نے غلط کیا ہے. اب ہم وہ یوٹیوبرز جو خان صاحب کو پھونک چڑھاتے تھے ان سے پوچھیں گے یار پہلے تم لوگ کیا کرتے رہو؟ اس کا مطلب انجینئر صاحب کی رائے پہلے ٹھیک تھی، خان کو بعد میں سمجھ آئی. خان نے کنڈیم کیا ویڈیو کے اندر کہ یہ رشیا نے غلط کیا. اب رشیا چونکہ پوری دنیا میں گالیاں کھا رہا تھا، اسے تو موقع مل گیا. رشیا کو کوئی مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہے. رشیا کو یہ موقع مل گیا کہ امریکہ تو مجھے گالیاں دے رہا تھا نا اور یوکرین کو تو اسلحہ دے رہا تھا، دیکھ پھر میں اب جو ہے نا مسلمانوں کو اٹھاؤں گا. یہ پوری پالیٹکس ہو رہی ہے، اس کا نہ اسلام سے کوئی لینا دینا ہے. ٹھیک ہے، جو چائنا یا رشیا سپورٹ کر رہا ہے. ہاں، حماس جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنی خالصتاً اسلام کے لیے کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کی ایکٹیویٹی سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے یا کوئی ایگری کر سکتا ہے، وہ ہر بندے کا رائٹ ہے. لیکن یہ جو دوسرے ملک بیچ میں ٹپکے ہیں نا، ان سب کے اپنے مفادات ہیں. سعودی عرب نے بھی جب دیکھا نا کہ چائنا بھی تھوڑا حوصلہ دے رہا ہے اور رشیا بھی اور امریکہ بھی آج کل بیک فٹ پہ ہے، ظاہر ہے ادھر والے ملک کی اکانومی بڑھ گئی ہے. اب چائنا تو اس وقت دنیا میں لیڈ کر رہا ہے، تو انہوں نے بھی ہمت دکھائی. مجھے بتائیں ان عربیوں نے کبھی ہمت دکھائی ہے امریکہ کے مقابلے پہ؟ صدام حسین کے ساتھ جو کچھ کیا امریکہ نے، اس کے بعد جو کچھ افغانستان میں ہوا، ان لوگوں کی تو جرت ہی نہیں بول جائیں. آج یہ جو امریکہ کے وزیر کو پوری رات بٹھائی رکھا ہے محمد بن سلمان نے، لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑی کر دیے. نہیں، بس یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پلڑا ادھر بھاری ہے. آج رشیا چائنا پیچھے ہٹ جائے تو ان مسلمانوں کو بنانوں کے اگلے دن آپ بیان دیکھیں بالکل 180 ڈگری ہو جائیں گے. اور دوسرا، آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں نے تو ان تمام سپیکرز کو جو طالبان حکومت کے حق میں بول رہے تھے، اور یہ مقبول جان صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، باقی سارے لوگ، وہ کہتے تھے خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے. خلافت راشدہ کدھر ہے؟ انہوں نے تو ایک بیان بھی نہیں دیا فلسطین کے حق میں. آپ نے کوئی بیان سنا؟ نہیں، آفیشلی نہیں سنا، کوئی بیان ہی نہیں آ رہا. یا آپ لوگ یہ کہیں گے انہوں نے کوئی وہاں پہ بریگیڈ روانہ کر دیا ہے، ایک ہی دفعہ وہ فتح کر کے بیان جاری کریں گے کہ لیں جی ہم نے خراسان کے جھنڈے گاڑ دیے جا کے فلسطین میں. اچھا، دوسری طرف ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، ابھی نواز شریف صاحب کا بیان اب آیا، رات کو بھی انہوں نے دیا، ایک دفعہ نکلنے سے پہلے دیا، کچھ دن وہ بھی خاموش رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ISPR کی ٹویٹس بھی کوئی نہیں آئی ہیں. پھر وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس میں بھی ایک وہی پرانی ایک جو جملے ہیں جی ہم اصولی موقف کی حمایت کرتے ہیں. اور جو مسلم امت کا لیڈر تھا عمران خان، وہ کہہ رہے ہیں مجھے سائیکل دے دو، ہاں وہ کہہ رہے ہیں مجھے دیسی مرغی دو، وہ کہہ رہے جی میرے بندے چھوڑو. بھائی اندر سے جب وکیل کے ذریعے تم 50 باتیں باہر نکال رہے ہو، ایک یہ بھی نکال دو کہ خان صاحب نے جو ہے مذمت کی ہے اسرائیل کے حملے. کوئی نہیں، انہوں نے مذمت کی ہے. تو مطلب کیوں کہ ان کو پتا کہ ابھی میں نے تازہ امریکہ سے حالات ٹھیک کرنے شروع کیے ہیں، اگلی دفعہ میں نے حکومت میں آنا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کی مجھے ضرورت ہے، تو ابھی میں کوئی ایسا بیان نہ دے دوں کہ جس کے سے مسئلہ ہو جائے گا. اور لوگ ان کی طرف سوائیاں دے رہے ہیں جی اندر بیٹھے ہوئے، اندر سے ہر بات تو باہر نکال رہے ہیں سوائے ایک اس بیان کے. ان سب لوگوں کے اپنے مفادات ہیں جی، چاہے ہمارے حکمران ہیں چاہے عرب ملکوں کے حکمران ہیں. عوام جو ہے نا ان کے دل دھڑکتے ہیں، وہ ہمارے جیسے لوگ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں جو ہم یہی کچھ ہی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے یا ہم اپنی فورسز کو ٹیکسز دے سکتے ہیں،
لڑنا تو بھائی فوج کا کام ہے, ہم نہیں لڑ سکتے. اچھا یہ جب ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں شاید ہم بزدل ہیں. بزدلی کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ آج کی جنگیں اس طرح نہیں ہوتی. ہاں, خالد بن ولید ایک تلوار لے کے آئے ہیں, رومن جنرل بھی ایک تلوار لے کے آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ خالد بن ولید تلوار لے کے اور سامنے والا کلاشنکوف لے کے آ جائے, تو آپ ادھر سے 1000 تلوار والے بھی لانچ کر دیں, کیا اینڈ رزلٹ نکلے گا؟ کوئی عقل کو ہاتھ ڈالیں. اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں, اس طرح جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں. اور پھر لوگوں کو یہ برا لگتا ہے, بھئی اس طرح نہیں ہوتا. اگلے زمانوں میں برابر کا اسلحہ ہوتا تھا, تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے. تعداد میں بھی سن لیں, غزوہ موتا جو جنگ موتا, اس میں مسلمان 3000 تھے اور رومنز 2 لاکھ تھے. تو حضرت خالد بن ولید وہ جنگ انہوں نے جب دیکھا ہم نہیں جیت سکتے, وہ اپنی فوج کو بچا کے واپس مدینہ شریف آ گئے. اس لیے دوبارہ ہم غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. جنگ کوئی نہیں لڑی ہے, وہ جنگ بس تھوڑی سی جھڑپیں ہوئی ہیں. اس کے بعد جب خالد بن ولید نے دیکھا نا کہ یار یہ تو فوج بہت زیادہ آ گئی, یہاں تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں بنا کے سناتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, جی وہ جیت کے آ کے, جنگ نہیں جیت کے ریٹریٹ کر کے آئے تھے. آدھی ہسٹری بتاتے ہیں, اس طرح نہیں ہوا تھا. وہ ریٹریٹ کیا تھا تو پھر نبی علیہ السلام غزوہ تبوک میں 30,000 کا لشکر لے کے گئے. ہاں اس وقت بھی رومن امپائر بھاگ گئی تھی, کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. علی بھائی میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا, اس کی آپ ذرا بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہود کا پورے عرب کے اوپر قبضہ ہوگا, اس کے بعد پھر مسلمان فائٹ بیک کریں گے. واللہ عالم جی, ہمیں تو نہیں پتا مستقبل کے حالات, تو آئیڈیا نہیں کہ کیا ہو. باقی پریکٹیکلی تو قبضہ تو ان کا ہے, انٹلیکچوئل قبضہ تو ہے, ان کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا ہمیں اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئی. ہمیں اجمالاً بتایا گیا کہ الٹیمیٹلی جو فائنل جنگیں ہونی ہیں وہ شام کی سرزمین میں ہونی ہے, لیکن وہ کب ہونی ہے اس کا نہیں پتا. آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں, شام کے جو فضائل کے بارے میں حدیثیں آج انہوں نے جو دریافت کی ہیں نا, یہ وہ حدیثیں ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں دریافت کر کے اپنے آپ کو حق پہ اور حضرت علی کو باطل پہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا. یعنی یہ حدیثیں 1400 سال سے مسلمان اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے اہل شام کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا, وہ اس زمانے میں یعنی اپنے حق میں یوز کر رہے تھے, یہ آج یوز کر رہے ہیں. ابھی پتہ نہیں قیامت کہاں آنے والی ہے. اور پریکٹیکلی اس وقت تو شام تو شیعہ کے پاس ہے, سنیوں کی تو ویسے ہی وہاں نکل جائے گی. اور وہ شیعہ بھی عام نہیں ہے, وہ تو نصیریہ ٹائپ شیعہ ہیں, علی اللہ کہنے والے. تو پھر شام حق پہ چھوڑ دیں بس, یہ ان لوگوں کو نہیں آئیڈیا چیزوں کا. علی بھائی کچھ علماء دین کہہ رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 40 سال پہلے قیامت سے صوبہ سندھ تباہ ہو جائے گا. اور ایک اور جگہ پہ وہ ایک ڈبیٹ چل رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ 15ویں صدی کے بعد صدی کو نہیں ہے, اور یہ 1444 ہجری کو چل رہا ہے, اور 75 تک تو ملیا میٹ. ان کے جو پرانے بزرگ ہیں نا وہ کہتے تھے 1000 سال امت چلے گی, تو آج 1445 ہجری ہے. پہلے تو ان بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے نا جو جھوٹ بول کے امت کو کہتے رہے. 450 سال تو ویسے ہی اوپر ہو چکے رہ گئے. ان کے ساتھ ہمارے آنے والے اسٹوڈنٹ لانتے ہیں ان کے اوپر بھیجیں گے کہ تسی بھی جھوٹے ہی نکلے. ٹھیک ہے, اس طرح کی کوئی اسیسمنٹ کر سکتا ہے؟ قرآن میں تو ہے کہ قیامت کا نبی علیہ السلام کو نہیں دیا گیا, صرف نشانیاں بتائی گئی ہیں. اچھا, احمد بریلوی صاحب نے امام مہدی کا جو سن ہے وہ 1837 ہجری نکالا ہوا ہے. 1837 ہجری, یعنی 400 سال تو ابھی احمد بریلوی کے پڑے میں پورے ہونے والے. تو یہ کوئی باب ایک جگہ پہ متفق نہیں, سب کے اپنی یہ تخمینے, کوئی اس طریقے سے نہیں ہے معاملات. اور باقی قیامت کی جو یہ نشانیاں بتاتے ہیں وہ ساری پاکستان میں پوری ہو رہی ہیں. یورپ اور امریکہ میں تو زندگی سکون سے گزر رہی ہے. یہ سارے مسئلے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی اگر اکانومی درست ہو جائے تو قیامت کی ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی, لوگ کہیں گے جنت ہی ہے. تو یہ غریب لوگوں کا آخری سہارا یہی ہے کہ قیامت کی نشانی ہے. یہ سیم باتیں اس وقت بھی تھیں جب حضرت حسین ابن علی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا نا, تو اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ قیامت کی نشانی ہے, اولاد رسول کو ذبح کر دیا, اس سے بڑی کیا قیامت ہوگی. تو یہ ہمارے لیم ایکسکیوزز ہیں, صرف اپنی ڈیوٹی سے بھاگنے کے لیے, اپنی کمزوریوں کو اس طریقے سے پردہ ڈالنے کے لیے. مجھے بتائیں, ایک ہی پاکستان کا ٹکڑا ہے بنگلہ دیش, ادھر کی قیامت کی نشانی تو کوئی پوری نہیں ہو رہی ہے, اس کی اکانومی تو اوپر جا رہی ہے, ہم دن بدن نیچے جا رہے ہیں. دیکھنے والی بات ہے نا. تو وہاں تو قیامت کی نشانی کوئی نہیں پوری ہوئی ہے. تو یہ ہماری کمزوری ہے جن کو ہم قیامت کی نشانیاں, اور پھر جو وہ وائزین ہیں جو فیول دیتے ہیں ان حکمرانوں کو, یہ کہہ کے اور جی جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کا حکمران آ جائے گا,
اللہ سے توبہ کریں, گناہوں کی معافی مانگیں, یہ ہمیں یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو بنگلہ دیش والوں نے توبہ کر لی ہوئی ہے اللہ سے, جو ان کی اکانومی اوپر چلی گئی ہے. کیا یو کے اور امریکہ میں جو ہے وہ بدکاری ختم ہو گئی ہے جو وہ ان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے؟ بھائی اللہ نے دنیا کو ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, ایفرٹ پٹ کریں گے تو رزلٹ بھی نکلیں گے. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کو روحانی پہلو کے ساتھ جوڑ کے تو اور اپنی غلطیوں کو پیچھے ڈال دیں اور اپنے سارے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں. ان میں سے آج تک کسی مولوی نے کہا کہ اللہ پہ چھوڑ دیں, ہمارے مدرسوں کا خرچہ اللہ خود پورا کریں گے, ہمیں کوئی چندہ نہ دے؟ میں تو نہیں آج تک سنا کسی کو. ابھی فلسطین ہوا ہے تو سارے اپنی اپنی وہ لے کے تو کاسے نکل آئے ہیں, نیچے جو اکاؤنٹ نمبر اور اپنے موبائل نمبر ڈسپلے کرا رہے ہیں کہ جی آپ لوگ تو فلسطین جا نہیں سکتے تو ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں. اللہ کے بندو نہ دو انہوں پیسے, ہو خدا دا نہ جے رام نہ کریو, وہ تو وڑن نہیں دے رہے کسی نو. اور وہ غزہ میں جتنی آبادی ہے نا 20 لاکھ, مصریوں نے جتنے ٹرک وہاں مصر کے مسلم عوام نے کھڑے کر دیے نا, وہ آندہ ان کے سال کے لیے خوراک کافی ہے. ادھر سے کوئی بھیجنے کی ضرورت نہیں, نہ دیو انہوں نے اپنی گڑیاں نے نمیاں خرید لینی ہے. اللہ کو ڈرو خدا دا نہ جے, نہ رام سور کھواؤ انہوں نے, اللہ دی راہ جتھے غریبیں چ ونڈو. میں تو صحیح کہہ رہا ہوں, 20 ٹرک انہوں نے بڑی مشکل سے گزرنے دی ہیں. اس جناب وہاں لائن لگی ہوئی ہے, اس کوالٹی کا کھانا. عربی تو اتنے فیاض ہیں, عربیوں نے وہاں اتنا کھانا پورا کر دیا, ادھر سے کوئی نہیں جانا, نہ کسی نے ان کو جا کے دینا ہے, انہوں نے نیڑے نہیں کسی لگن دینا. اور پھر آ کے یہ ٹی وی پہ کر بارڈر کھول دو, اسی جانا ہے, اسی جمعہ پڑھنا ہے. تو میں تو کہہ رہا گورنمنٹ کو کھولیں بارڈر, ان کو بحری جہاز میں ساروں کو بٹھائیں اور میڈیٹرینین سے بھیجیں, جو 41 کلومیٹر کی وہ لائن ہے نا جو اسرائیل کے. جان چھوٹے یار, پاکستان ویٹیکن سٹی تو نہیں تسی بڑھا سکتے, تو کم از کم انہوں نے بحری جہاز بھیجو تھے اسرائیل, جا کے جہاد کرو, جاؤ, ٹھیک ہے. اور ان کو ضرورت نہیں, ڈنڈوں کی بھی ضرورت نہیں, انہوں تو نگاہ مار کے جہاد کرنا ہے. یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ جدید اسلحہ ہونا چاہیے, یہ تو قائل ہی نہیں اسلحے کے, یہ تو کہتے ہیں نگاہ مار کے بھی ہو سکتا ہے. تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں اسلحے کی بھی, جائیں. ابھی تک نگاہ لگی نہیں ہے علی بھائی, ابھی تک نگاہ لگی نہیں ہے. ہم غربت میں ہیں, مہنگائی ہمارے یہاں, بے روزگاری ہمارے یہاں. بھائی ان کی نگاہ لگے نہ لگے, اسرائیل کی نگاہ انہوں نے پہ جانی جی. ایک F-35 انہوں نے بھیجنا ہے, سارے بزرگوں کو جنت پہنچا دینا انہوں نے, اتو بمباری کر کے. بالکل ٹھیک ہے علی بھائی. یاجوج ماجوج اور دجال, ہم تو یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ بس دجال آنے والا ہے. پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو میرے سننے والے دیکھنے والے ہیں, یہ یاجوج ماجوج ہیں کیا, کہاں پہ قید ہیں, اور ان کا خروج کب ہونا ہے؟ دیکھیں جو دجال ہے نا جی, اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ آ جائے, اور ان میں سے ہر ایک دعوی نبوت بھی کرے گا. ٹھیک ہے. یہ جو بڑا دجال ہے یہ بھی پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا, خدائی کے دعوے میں بعد میں پہنچے گا. یہ بھی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو اس طرح کے دجال تو امت میں آئے ہیں. مسلمہ کذاب بھی تھا دجال, ٹھیک ہے. اس کے بعد غلام احمد قادیانی بھی ایک دجال تھا, اور بڑا دجال آئے گا قرب قیامت میں, لیکن وہ ان کا سب کا بڑا لیڈر ہے, اس لیے وہ خدائی کا بھی دعویٰ کرے گا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ کانا ہوگا. یہ جو ماتھے پہ آنکھ دکھاتے ہیں یہ غلط ہے, آنکھیں دونوں ہوں گی, ایک سے وہ کانا ہوگا. تو نبی علیہ السلام فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے, وہ کانا ہوگا, اور وہ حکم دے گا زمین کو اناج اگائے گی. صحیح مسلم کے الفاظ ہے آسمان کو حکم دے گا بارش ہوگی. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ایک آزمائش کے لیے رکھا ہے. اس کے ماتھے پہ کافر بھی لکھا ہوگا, لیکن ایبریویشن میں کافارا, ٹھیک ہے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ ان پڑھ مسلمان بھی جو اہل ایمان ہے وہ پڑھ لیں گے یہ کافر ہے, لیکن جو اہل ایمان ہے, ہاں, جو مطلب 100 کارڈ اہل ایمان ہے وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے, کیونکہ وہ ان کی خواہشات کو پورا کرے گا. اس سے بڑا کون بزرگ ہو سکتا ہے جو اتنا کچھ کر کے دکھا دے. ان کے بابے تو زبانی کلامی کرتے تھے, وہ واقعی کر کے بتائے گا. سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں, وہ کہیں گے نہیں تو دجال ہے, کیونکہ ہمیں حدیث پہنچی ہے. تو دجال کو حضرت عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے. مسلم شریف میں تفصیلی حدیث ہے, ان کے سانس سے وہ پگھلے گا, مقام لد کے اوپر وہ اس کو قتل کریں گے. اور اس کے اس فتنہ سے جب فارغ ہوں گے پھر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. اچھا, ہاں جی, یاجوج ماجوج نے اس وقت نکلنا ہے, دجال کے بعد آئیں گے. جی, ان کے بعد آئیں گے. باقی یہ جو یعنی کچھ لوگ مختلف اقوام کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں, جس طرح کوئی انٹرنیشنل سپیکرز باتیں کرتے ہیں, یہ ان کی اپنی منہ شگافی ہیں. اس وقت کہاں ہیں
بھائی اس وقت یہاں پہ بھی موجود ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کے پردے میں رکھا ہوا ہے تو میں فزیکلی ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ دجال بھی دنیا میں موجود ہے، یاجوج ماجوج بھی موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بیریئر میں رکھا۔ بھائی اللہ تعالیٰ جیسے فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں نظر نہیں آئیں گے، اللہ چاہے تو فزیکلی حضرت جبرائیل بخاری مسلم میں انسانی شکل میں نظر بھی آ گئے تھے، سامنے آ گئے تھے، تو دنیا میں موجود ہیں۔ میں آپ کو جگہ بھی بتا دوں اگر مجھے پتا ہو، تب بھی آپ کو وہاں وہ نظر نہیں آنے کے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہیں کرے گا۔ تو یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے پہاڑ پہ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرمائے گا۔ ظاہر ہے وہ نبی تو ہیں ہی ہے نا، امتی بن کے آئیں گے، لیکن نبی اپنی جگہ ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے امتی بن کے آئیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرے گا کہ مسلمانوں کو لے جائیں، اور پھر بعد میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال دے گا، پھر وہ مر جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش اور یہ سارا سلسلہ ہوگا، جانور آئیں گے ایسے پرندے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، پھر زمین کی صفائی ہوگی، پھر لوگ ایمان پہ آ جائیں گے سب لوگ، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جانے کے بعد دوبارہ سے دنیا کفر کی طرف چلی جائے گی، اور الٹیمیٹلی ایک دن خوشبودار ہوا چلے گی اور اہل ایمان کی روح قبض ہو جائے گی، دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے اور ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی، دوبارہ سے کفر آ جائے گا۔ اللہ علی بھائی، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ذرا تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ ان کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں موجود ہیں، حالت غیبت میں ہیں، وہ ہدایت یافتہ بندے ہوں گے، وہ حالت غیبت میں ہیں، یا حسنین کریمین جو وہ لڑی ہے اس میں سے ہوں گے؟ اس حوالے سے تھوڑی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی، کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے میرے نام کے اوپر ایک شخص پیدا ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ اہل سنت کے ہاں تو روایتیں یہی ہیں کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ اہل تشیع جو ہیں انہیں وہ امام حسن عسکری کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ سنی شیعہ دونوں ایک شخصیت کے اوپر متفق ہیں۔ میں تو لاجیکلی اہل سنت کے موقف کو صحیح سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے، ہوں گے وہ ہاشمی سیدہ فاطمہ کی اولاد سے، اور مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے گا۔ البتہ جب دجال آئے گا تو دجال کا فتنہ چونکہ بہت بڑا ہے، تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے، 2 زرد چادروں میں، مسلم شریف میں آتا ہے، دمشق کے سفید مینار کے اوپر، اور اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کا امام نماز پڑھانے لگے گا تو وہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں تم نماز پڑھاؤ، اللہ نے اس امت کو فضیلت دی ہے کہ تم میں بعض کے امام ہوتے ہیں، تو وہ ایک نماز عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے آنر کے طور پہ۔ بخاری مسلم میں آتا ہے تمہاری کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر باقی نمازیں عیسیٰ ابن مریم بھی پڑھائیں گے۔ یعنی جو اہل سنت کے ہاں جو حدیثیں ہیں نا بخاری مسلم کی، وہ تو یہی بتاتی ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بعد لیڈرشپ جو ہے نا وہ امام مہدی ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے، پھر اوور آل مسلمانوں کو وہ لیڈ کریں گے، محمد مہدی جو ہے وہ ان کو اسسٹ کریں گے، یہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔